بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنت کیا ہے اور جنت کیسی ہوگی؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ جنت کیسی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنت کی منزلیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنتی حوروں کا کلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوریں عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم ہمیشہ راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اس سے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ جنتیوں کا حلیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، سرمگین یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہو، نہ ہی ان کے کپڑے گلیں۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ جنت میں نیند نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنتی زبان، جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنتی لباس، جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ جنت میں حسب خواہش سب کچھ ملے گا۔ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کرے۔ جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ حسین و جمیل ہو چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ پاک کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو۔ اور یہ جنتی لوگ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم بھی ہمارے پیچھے بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو۔ بازار کہنے کی وجہ۔ جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازار فرمایا گیا ہے۔ جنت میں جمعہ کا مطلب، جمعہ سے مراد پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتہ بھر کی مقدار مراد ہے۔ جنت میں نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ مہینہ وغیرہ۔ جنت میں علماء اکرام کی شان۔ شارحین اکرام نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت
دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء کرام ہی پہچانیں گے۔ اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا۔ جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے۔ وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ علماء کرام سے پوچھ کر مانگیں گے۔ اس سے علماء کرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کرام کی ضرورت ہوگی۔ جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب، شاہ و گدا مسلمان جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام ادنا و اعلیٰ جنتی اس بازار میں ہفتہ میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ دیدار الہی کے لیے خاص مقام۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں رب ذوالجلال کا دیدار ہوا کرے گا۔ تقسیم و عطا کا بازار۔ جنتی اپنے پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اس سے گھیرا ہوا ہوگا اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے۔ الغرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم و عطا کا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں۔ فرشتے سامان پہچانیں گے۔ روایات میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دے دیں گے بلکہ گھر تک پہنچائیں گے۔ جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے۔ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے الگ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملط نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ شمالی ہوا کہنے کی وجہ۔ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا، لیکن اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اسے مونسون کہتے ہیں۔ یہ بارش لاتی ہے اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا۔ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ احادیث کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ حور اپنی ہتھیلی اگر زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی آلات موسیقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم ہمیشہ چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارک ہو اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔